اب اس طریق سے آ رہی ہے تمہارے پاس قرآن کی طرف سے. کہا آسمانی کروں کی طرف نگاہ ڈالو. ایک بات اور کہی قرآن نے، اور سارا نظم و نسق یا نظام جو ہے صحیح انسانی زندگی کا وہ اسی ایک لفظ کے اندر ہے. والسماء رفعها، یہ آسمانی کرے تمہارے سامنے ہیں، بلندیوں کے اوپر ہیں، یہ بڑی بلندیوں کے، ان بلندیوں کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. رفع، لیکن اس کے باوجود ووضع المیزان، میزان، پروپورشن، تناسب، وزن، توازن، سارا سلسلہ کائنات عزیزان من اس توازن پہ چل رہا ہے. سورج چاند کے درمیان آپس میں توازن، سورج اور زمین کے درمیان آپس میں توازن، اتنے سیکنڈ کے 100 کروڑویں حصے تک کا حساب ہے جس میں توازن قائم ہوتا ہے. اگر اس توازن میں اتنا سا فرق پڑ جائے تو یہ کرے آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے. زندگی کا توازن. کہا کہ اتنے عظیم الشان کرے جو یوں اس نظم و ضبط کے ساتھ محو گردش چلے آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، کہا ہے کس طرح یہ کیوں، یعنی کیا وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. وضع المیزان، ہم نے صرف یہی نہیں کیا ہے کہ ایک ایک کو الگ الگ قانون دیا ہے، ان کے باہمی ربط کے اندر ایک پرپورشن یا توازن بھی کام کیا ہوا ہے ہم نے. کہا باہر کی دنیا میں تم غور کرو، بڑے بڑے جتنے محققین منکشفین تمہارے سائنسدان ہیں ان سے کہو کہ وہ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ ان کو توازن کا کتنا عجیب و غریب نقشہ سامنے آتا ہے. یہ جو علم الافلاک اس دور میں ہمارے ہاں اس نے بھی بڑی ترقی کر رکھی ہے. وہ ہمارے ہاں کا علم الافلاک نہیں ہے کہ وہ موسم کی پیشین گوئی والے اطلاع دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ آج شام بالکل خشک رہے گا، موسم صاف رہے گا، باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے. ان کے ہاں تو پوچھو نہیں کہ کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں. محیر العقول ہے وہ لوگ، محو حیرت رہ جاتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ ان کے ہاں کی ایک ایک کتاب کے اوپر، ایک انکشاف کے اوپر دانتوں میں انگلیاں دبا کے بے ساختہ کہتے ہیں کہ عقل انسانی اس مقام پہ پہنچ کے حیرت کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں رہتا کہ یہ کیسے چل رہا ہے نظام. میزان، صحیح بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں. میزان کا تو ترجمہ بھی انگریزی زبان میں بیلنس ہی ہے، تکڑی جنہوں کہنے ہے. کہا یہ سارا نظام جتنا بھی ہے یہ سارا میزان کے سہارے چل رہا ہے. صحیح توازن، صحیح پرپورشن آپس میں. دیکھتے ہو کیسا عمدگی سے چل رہا ہے. کہیں ہے ٹکراؤ کسی قسم کا؟ تمہیں کس لیے یہ دیا گیا؟ یہ وہی تمہیں کیوں دی گئی جیسی ان کو دی گئی تھی؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم بھی اس توازن اور بیلنس کے اندر ہیر پھیر نہ کرو، اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو. بات ساری توازن کی عزیزان من. میرے عزیز ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، میں تو لے مین، وہ تائید کریں گے کہ جسے صحت کہتے ہیں وہ قوا کے توازن کا انعام ہوتا ہے، جسے مرض کہتے ہیں وہ ذرا سا توازن میں بگاڑ ہوتا ہے. کوئی علت ذرا کم ہو گئی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے. جسے یہ علاج کہتے ہیں یہ صرف اس توازن کو برقرار کر دیتے ہیں. پھر توازن انسان کی جسم کے صحت کے اندر، باہر کی کائنات تو اس نے خود کا، اور اس کے بعد نظام جو ہے انسانوں کا، اسے تمدن کہیے، سیاست کہیے، عمرانیت کہیے، کوئی نظام بھی لیجئے، اس میں اگر توازن برقرار ہے آپ کے تو وہ نظام حسنہ ہے. فساد اور بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ توازن اڑ جاتا ہے اس کے اندر.
طبقات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان اور انسان میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بلند ہو جاتا ہے، کوئی پست ہو جاتا ہے، یہ توازن بگڑ رہا ہے۔ ملاقات کرنا بنی آدم ہے، ہر انسان یکساں واجب التکریم ہے، یہ ہے توازن۔ اور اس میں ذرا بھی فرق آیا کہ کوئی واجب التکریم اور کسی کی تذلیل و تحقیر، توازن بگڑ گیا، میزان بگڑ گئی، تکڑی دے وٹے بگڑ گئے۔ عزیزان بھائی، کہا کاہے کے لیے یہ دیا ہے سارا کچھ؟ جو وحی کا سلسلہ ہے، انبیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت چلا آ رہا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور اس کے بعد کہا کہ اس وحی نے تمہیں یہ کہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اس وزن کو اپنی دنیا میں اس کو کہو، عدل کہتے ہیں تمہاری زندگی، تمہاری دنیا میں، تمہارے الفاظ یا اصطلاح میں اس کو عدل کہا جاتا ہے، جسٹس کہا جاتا ہے۔ اس توازن کو، میزان کو قائم رکھو عدل کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا وہ ہائی کورٹ کے بلڈنگ کے اوپر جب، میرا خیال ہے جب روشنی ہوتی ہے تو وہاں وہ ایک ترازو، میزان وہ بنا دیتے ہیں، تکڑی جسے کہتے ہیں۔ یہ بہت پرانا ایک سمبل ہے عدل کا، یونانیوں کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ پہلے بات کہی تھی کہ توازن، عدل، جسٹس کا نام بیلنس قائم رکھنا ہے، توازن کا قائم رکھنا ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ یہ اس لیے ہم نے یہ دیا کہ تم اپنی دنیا کے اندر، وہاں تو یہ از خود یہ چیز توازن کی قائم ہے، ہر شے کے اندر وہی، اور وہ ہر شے اس وہی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور پیدا کی گئی ہے۔ تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا تھا کہ اپنے اختیار سے یہ نظام قائم کرو جو باہر کی دنیا میں مجبوراً قائم ہوا ہے، قائم کرو۔ اسی لیے واقیم الوزن، یہاں یہ حکم کی چیز آ گئی۔ یہ سورج اور چاند اور ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ ان کو، وہ تو اب خود اس کے اوپر مامور و مجبور ہیں۔ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ تم قائم کرو وزن کو قسط کے ساتھ، نظام عدل کے ساتھ۔ ولا تخسر المیزان، وہ جسے محاورے میں ڈنڈی مارنا کہتے ہیں نا، یہ ہے اس کا ترجمہ، میزان میں ڈنڈی نہ مارو۔ اپنے نظام میں، انسانیت کے اندر یہ نہ کرو کہ ڈنڈی مار دو، کسی کو کتنا مل رہا ہے، کسی کو کتنا، کسی کو کس بات سے مل رہا ہے، کسی کو کس وزن سے مل رہا ہے۔ کہا یہ نہ کرو، یاد رکھو۔ اور سب سے پہلا حکم اس کے اندر جو میزان قائم کرنے کا ہے وہ معاشی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے انسان کی طبعی زندگی کا، اور اسی مسئلے نے طوفان برپا کر رکھا ہے۔ ہر وہ ایک مزدور کا اور کارخاندار کا مسئلہ ہو، خواہ وہ دو مملکتوں کا مسئلہ ہو، مسئلہ ہی سارا معاشی بن کے سمٹ کے رہ جاتا ہے پہلے، اسی کے اوپر پھر آگے باقی نظام چلتے ہیں۔ اور اس کے لیے کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ میزان قائم رکھنے کے لیے معاشی مسئلے میں بنیادی اصول کیا ہوگا۔ بنیادی اصول کیا ہے عزیزان من؟ معیشت کی ساری چیز جتنی بھی ہے زمین سے ملتی ہے، پیداوار کھانے پینے کے لیے زمین سے، اور یہ جتنی انڈسٹری دنیا میں لگی رہی ہے ہر چیز زمین سے معدنیات کی شکل کے اندر نکلتی ہے۔ زمین ہی ہے اولی اور آخری ذریعہ پیدائش، اور اسی سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کی پیدا کر دو، یہ 10,000 ایکڑ کا مالک بن کے بیٹھا ہوا، مالک بن کے قرآن اسے شرک کرا دیتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادًا کہا ہے، جہاں زمین کے متعلق کہا ہے کہ ذاتی طور پہ ملکیت میں لے لیتے ہیں لوگ، کہا یہ شرک ہے، خدا کے مقابل میں خدا بنا دینا ہے کسی کو، کیونکہ ملکیت زمین پہ صرف خدا کی ہے۔ جو بھی اس میں حق ملکیت اپنا جتاتا ہے خدا کا شریک بنتا ہے۔ کہا یہ ذریعہ نشو و نما وہی رحمت کی بات مفت ملی ہوئی ہے، بغیر پیسے کی ملی ہوئی ہے، نہایت لطافت سے ملی ہے۔ احسان بھی نہیں جتاتا، وہ شکریہ کا مستحق بھی نہیں ہے، وہ تو
مارکہ میں مستحق کہہ رہا ہوں، متمنی نہیں ہے شکریہ کا بھی، وہ تو کہا کہ یہاں سے مسئلہ پیدا ہوگا تمہارا وزن کا، یہاں سے تم نے ڈنڈی مارنی ہے، اس میں نہ مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو ہم نے تمام مخلوق کی فائدے کے لیے پیدا کیا ہوا، کسی فرد کو حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر قبض کر لے۔ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، معاشی مسئلے، زمین کا مسئلہ، ملکیت زمین کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ صاحب اسی لیے کہ اس قرآن کو جب چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں گے تو لکھنا پڑے گا سارا کچھ، شرک ثابت کرنے کے لیے کہ عین اسلامی ہے، ملکیت زمین کو عین اسلامی ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہیں 1000 برس سے۔ ملوکیت کے زمانے کا اسلام یہی ہوگا نا۔ وضع ایک آیت نے قرآن کریم کی نے فیصلہ کر دیا، وضعہا، ہم نے اس کو بنایا ہے، زمین کو ایسے رکھا ہے، للانام، ملکیت کے لیے نہیں، منفعت کے لیے، فائدے کے لیے۔ انعام میں ساری مخلوق آ جاتی ہے، انسان اور باقی بھی، جن کا دار و مدار زمین کی پیداوار کے اوپر ہے، ہر جاندار کا مدار اسی پہ ہے، انعام ہے یہ۔ قرآن نے یہ چیز کہی۔ سوال للسائلین 41/10 کا الفا، ہر ضرورت مند کے لیے یکساں کھلا رہنا چاہیے، اس کو صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ ہے، ذخائر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی پیداوار کو بیچ کے اتنے بڑے دولت مند بار کے انڈسٹریاں لگانے، محل بنانے اور یہ کچھ کرنے کے لیے، یہ تو صرف ذریعہ نشو و نما ہے۔ خدائے رحیم نے، خدائے رحمان نے یہ ذرائع دیے ہیں للانام، تمام مخلوق کے لیے ہم نے زمین کو پیدا کیا۔ اگر 2-4 منٹ دے دیں آپ تو شکریہ آپ کا۔ فیہا فاقہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، زمین کے متعلق بتایا، مختلف قسم کی چیزیں اس میں سے پیدا ہوں گی آپ کے ہاں سے، پھل ہیں، کھجوریں ہیں، عربوں کو یہی کہنا تھا، ہماری طرف قرآن آتا تو عام کہتا وہ کھجوریں ہیں، ایسا اناج ہے جو خوشوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ذوق ملاحظہ فرماؤ، کہتا پھولوں کی خوشبو بھی تو اس میں شامل ہے۔ کیا خدا ہے ایسا، یہ حیوان کے لیے نہیں ہوتا۔ حیوان یہی جانتا ہے کہ اس کو کھا لیتے ہیں، پھول ہو یا پتے ہو، اس کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے جو اس کی خوشبو سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، اور یہ بھی، یہ تو طب میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی اثر انسان کی صحت پہ کتنا جا کے پڑتا ہے، بہرحال جذبات پہ تو پڑتا ہے، یہ بھی ایسا۔ اور آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جو ساری صورت میں چلا آئے گا، لیکن بات ایسی نہیں ہے کہ جسے میں آخری 1 منٹ میں بیان کر سکوں، اسے ہم آئندہ درس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس کے معنی کیا ہے۔